بالعالمین درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، آج کا یہ سیشن، یہ عنوان عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے جب آپ کو اس عنوان کے تحت اور یہ عنوان بتا کر بلایا گیا کہ یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے ایک سیشن ہے، تو فوراً ایک سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا، ہمارے ذہنوں میں بھی آتا تھا۔ وہ سوال کیا تھا کہ ہمارے تو الحمدللہ بچے سے بچے کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب ہمیں کیا بتانا ہے؟ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بھی آئی ہوگی۔ تو لازمی بات ہے، کوئی جو بات پہلے پتہ ہو اس کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر جا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سیشن پہلے پڑھا ہوگا۔ آپ ٹھیک 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد اپنی معلومات کا اس اہم عقیدے کے بارے میں جائزہ لے لیجئے گا۔ آپ خود یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس اہم عقیدے کے بارے میں ہماری معلومات بالکل صفر تھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ وقت گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دکان پہ گزار لیتا تو وہاں سے کچھ آمدن ہو جاتی، گھر والوں کو دے دیتا، دوست احباب کو دے دیتا، بازار میں گزر جاتا۔ تو میں کہتا ہوں وقت تو گزر جانا تھا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، ہم دکان پہ وقت گزار لیتے تو وہاں پر کچھ جان بچانے کے اسباب پیدا ہو جانے تھے، کچھ مال مل جانا تھا، کچھ وسائل مل جانے تھے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا، جان بچانے کے اسباب پیدا ہو جانے تھے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آپ سیشن پڑھیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم یہاں اس محبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ان کی محبت بھری باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سیشن ختم نبوت، یہ سیشن ہم صرف مساجد اور مدارس میں نہیں کرواتے۔ الحمدللہ گزشتہ 6 سالوں سے ہم نے یہ سیشنز پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں کروانا شروع کیے ہیں، پڑھے لکھے طبقے میں کروانا شروع کیے ہیں، اور یہ اس کی افادیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے سامنے کچھ کالجز کے نام ہے، یونیورسٹیز کے نام ہیں۔ اس میں پنجاب یونیورسٹی ہے، ایوب میڈیکل کالج ہے، لاہور یونیورسٹی ہے، فاسٹ یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، اسی طرح بڑے بڑے ادارے ہیں، بے شمار ادارے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سیشنز وہاں کروائے تو ان لوگوں کے تاثرات آپ کے سامنے ہیں، شاید یہاں پر کچھ نظر نہ آئے، دھیما ہے، تو ان کے تاثرات اتنے بہترین تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن اپنے نبی کی ذات کے بارے میں ہماری معلومات صفر تھیں، یہ تو ہمیں آج پتہ چلے۔ یہ تو ہر مہینے اس طرح کے سیشنز ہمارے اداروں میں ہونے چاہیے۔ یہ ہم کورس کروایا کرتے تھے پہلے 3 دن کا، روزانہ 4 گھنٹے نشست ہوتی تھی، تو 3 دن میں یہ کورس کروایا کرتے تھے، جو اہم باتیں تھیں بتایا کرتے تھے تقریباً 12 گھنٹوں میں۔ جب لوگوں کی مصروفیت دیکھی تو پھر ہم نے اس کو کم کر دیا، تو 2 دن پہ لے آئے، تقریباً 8 گھنٹوں میں۔ اب دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے وقت نکالنا تو ہمارے لیے مشکل پڑا ہے، تو محسوس یہ کیا کہ لوگ 2 دن بھی نہیں آتے، کچھ پہلے دن آ جاتے ہیں، کچھ دوسرے دن آ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو 1 دن پہ کر دیا، 4 گھنٹے پہ کر دیا۔ اب ایک نشست مغرب کے بعد ہوتی تھی، ایک عشاء کے بعد ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ محسوس یہ کیا کہ لوگ 4 گھنٹے بھی نہیں بیٹھتے، بڑا مشکل ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، تو ہم نے وہ 12 گھنٹوں کی گفتگو مختصر کر کے، اختصار کر کے اس کو اب 1.5 گھنٹے میں جو ہے سمو دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس گفتگو کو توجہ سے سن لیں گے نا
تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ مرتے دم تک کام آئے گی۔ تیسری گزارش جو میں نے آپ سے کرنی ہے کہ آپ میری اس بیان کو، اس تقریر کو کوئی خطاب یا کوئی تقریر سمجھ کے نہ سنیے گا، آپ نے اس کو سننا ہے سبق سمجھ کے، اور میں نے آپ کو سنانا ہے ایک سبق سنانے کی غرض سے، نیت سے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے نا بیان، تقریر اور خطاب سمجھ کے، تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ جب مسجد سے باہر جا رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے جی قاری صاحب نے تقریر بڑی کمال کی ہے، بڑا مزہ آیا، بس پھر یہ فوراً آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو سنیں گے نا سبق سمجھ کے، تو پھر آپ کے ذہنوں میں بات یاد بھی رہے گی، اور آپ کو اس بات کی فکر بھی ہوگی کہ جو ہم نے آج پڑھا ہے، جو ہم نے آج سنا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر میں اور آپ صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں اور قیامت کی صبح تک سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے لگ جائیں، تو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی اگر خدا نخواستہ کسی کی یہ آنکھ ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو پوری دنیا کے وسائل اکٹھے کر لیے جائیں، مجھے اور آپ کو اس جیسی آنکھ نہیں مل سکتی، اس جیسا ہاتھ نہیں مل سکتا، اس جیسی زبان نہیں مل سکتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی، اور دوسری بات کہ ہم پھر ان نعمتوں کی صبح شام ناقدری کرتے ہیں، آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں، کان سے غلط سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک نعمت کا نام لے کر قرآن پاک میں جتلانا چاہیے تھا، تاکہ بندہ اس کی قدر کر لے۔ جب انسان کسی پر احسان جتلاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس کی قدر کرے۔ میں نے اپنے دوست کو اگر 2000 روپے دیے، اس کو ضرورت تھی، تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ 2000 کی اپنی ضرورت پوری کر لے، تو دیتے وقت اگرچہ میں نے نہ جتلایا ہو، لیکن جب مجھے پتہ چلے 2 دن بعد 4 دن بعد کہ اس بندے نے اس 2000 کو کسی الٹے کام میں اڑا دی ہے، تو اب میرا دل کرے گا میں جتلاؤں۔ میں اس کے پاس جاؤں گا کہ بھائی تو اچھا بندہ ہے، میں نے تیری مدد کی کہ تو اپنی ضرورت پوری کرے، اور تو نے اس کو الٹے کاموں میں اڑا دیا، تو میں جتلاؤں گا تاکہ اس کے اندر قدر کرنے کا احساس پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور میں اور آپ ان بڑی بڑی نعمتوں کی صبح شام ناقدری کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو قرآن پاک میں جتلایا نہیں ہے۔ لیکن 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کی ذات کو بھی ان نعمتوں کو جتلانا پڑا ہے۔ وہ نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی کہ احکم الحاکمین میرے اور آپ کے خالق اور پروردگار کو ان نعمتوں کو جتلانا پڑا ہے۔ کیوں جتلایا؟ تاکہ میرے اور آپ کے اندر احساس پیدا ہو، اور اللہ یہ احساس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں میرے بندے تو نے آنکھ جیسی نعمت کی ناقدری کی، اس سے غلط دیکھا اور توبہ کیے بغیر میرے پاس آ گیا تو شاید گزارا ہو جائے۔ زبان سے غلط بولا اور توبہ کیے بغیر میرے پاس آ گیا تو شاید گزارا ہو جائے۔ کانوں سے غلط سنا اور توبہ کیے بغیر میرے پاس آ گیا تو شاید گزارا ہو جائے۔ لیکن جن نعمتوں کو میں جتلا رہا ہوں، اگر تو ان نعمتوں کی ناقدری کر کے میرے پاس آیا تو دنیا میں بھی گزارا نہیں ہے اور آخرت میں بھی گزارا نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ نعمتیں کون سی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ کم سے کم ان نعمتوں کی قدر کر کے میرے پاس آئے۔ اور وہ 3 نعمتیں ہیں جس کو اللہ نے قرآن مجید میں منّا یمنو کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک نعمت ان میں سے ہے ایمان کی نعمت، جس کو اللہ جتلا رہے ہیں۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، میں نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں مومن بنا دیا، انہیں ایمان جیسی نعمت عطا کر دی۔ یہ ایمان کا مل جانا اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا کی مال متاع اور وسائل ایک طرف رکھ دیا جائیں اور دوسری طرف یہ ایمان رکھ دیا جائے، اللہ کی نظر میں اس ایمان کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ ایمان کا مل جانا، ہمیں تو اس کی قدر نہیں نا، ہمیں کیونکہ ماں کی گود سے مل گیا ایمان۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا، اسی طرح نوجوان تھا، کہنے لگا کرسم مجھے ایک بات بتائیں، آج کے دور میں بھی، آج کے دن میں بھی لاکھوں لوگ ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لاکھوں عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، لاکھوں یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، تو میں نے تو اللہ سے ایمان نہیں مانگا تھا، اللہ نے مجھے مسلمان کے گھر کیوں پیدا کر دیا؟ اس آج کے دن ہندو کے گھر پیدا ہونے والے ہندو کے بچے کو ایمان کیوں نہیں مل رہا؟ عیسائی کے بچے کو ایمان کیوں نہیں مل رہا؟ یہودی کے بچے کو ایمان کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے بن مانگے ایمان مل گیا۔
میں نے کہا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ نے جو مجھے بن مانگے ایمان عطا کیا ہے یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں کیا، یہ اللہ کو میرے آباء و اجداد کی وہ قربانیاں پسند آئی ہیں جو انہوں نے اس دین کی خاطر دی ہیں، اللہ نے ان قربانیوں کے صدقے میں ان کی نسلوں میں ایمان کی بہاریں چلا دیں۔ میرا اور آپ کا کام تو بس اس ایمان کی حفاظت کر کے قبر تک لے کے جانا ہے۔ اور یہ کتنا قیمتی ایمان کہ میت سامنے پڑی ہے اور مجھے اور آپ کو کہا گیا بس اب اس کا آخری دیدار کر لو، اس کے ساتھ تمہارا آخری واسطہ ہے اور اس کے لیے تم نے دعا پڑھنی ہے، اس کے لیے تو تم نے دعا پڑھنی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ صرف اب اس کے لیے دعا نہیں پڑھنی، یہ تو دنیا سے چلا گیا، تمہیں یہاں بھی فکر اپنی کرنی ہوگی۔ اور جہاں پر بہت سی دعائیں آتی ہیں جنازے کی، وہاں ایک دعا یہ آتی ہے اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، کہ اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب موت عطا کرنا تو ایمان والی موت عطا کرنا۔ تو میرے دوستو یہ ایمان پر خاتمہ ہو جانا یہ اس دور کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ بڑی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ میرے عزیز اللہ زیادہ دے دیں تو شکر کر لینا اس دنیا میں، اللہ کم دے دے تو صبر کر لینا، لیکن کبھی ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اگر تم ایمان کو بچا کر قبر تک لے گئے تو اللہ آخرت میں سارے ارمان پورے کر دیں، سارے ارمان۔ ایمان اتنا قیمتی ہے، اور ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت لگتی نہیں ہے۔ اسی پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، اس کے ہونے پر جنت کے، اس کے نہ ہونے پر جہنم کے۔ قبر حشر کی راحت اور قبر حشر کی سزا اس کے ہونے اور نہ ہونے پہ، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے مومنین پر ایمان سے بھی بڑا ایک انعام کیا ہے۔ وہ انعام کون سا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہنے میں نے مومنین پر ایک احسان یہ کیا، اور اس دنیا کا سب سے بڑا احسان کہ میں نے مومنین کو اپنا حبیب عطا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اور آپ کو مل جانا، میرا اور آپ کا ان کی امت میں پیدا ہو جانا، اللہ کی قسم یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، ایمان سے بھی بڑی نعمت۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ملا ہے تو کس کی وجہ سے ملا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، ان کے واسطے سے ملا ہے۔ المیہ کیا ہے؟ میں اور آپ روز اس فکر کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں، وہ چاہے بچہ ہو، وہ چاہے جوان ہو، وہ نوجوان ہو، وہ چاہے بزرگ ہو، ہماری فکروں میں صبح کی صبح ہم آنکھ کھولتے ہیں تو فکر کیا ہوتی ہے کہ آج کھائیں گے کہاں سے، آج کمائیں گے کہاں سے، آج ضروریات کیسے پوری کریں گے، آج بیوی بچے کا حق کیسے ادا کریں گے، آج دکان کا حق کیسے ادا کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا ہے، یہ ساری فکریں، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہے، دنیا دار الاسباب ہے، یہ فکریں ہونی چاہیے، لیکن کیا میری اور آپ کی سب سے پہلی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آج کی رات قبر کی کال کوٹری میں آنکھ کھل گئی تو ایمان بھی ساتھ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت بھی ساتھ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں دنیا کی کوئی چیز بغیر بنائے بنتی نہیں ہے اور بغیر بچائے بچتی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ایمان پر قبر حشر کے فیصلے ہوں وہ بغیر بنائے بن جائے اور بغیر بچائے بچ جائے؟ اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو قبر تک ساتھ لے کے جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، فکر کرنی پڑے گی، ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ یہ ایمان ساتھ چلا جائے۔ یہ خود بخود ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ نے ایک بڑا عجیب انداز اپنایا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف اتنا کہنے پر آمنا، بس اتنا کہنے پر جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ وهم لا یفتنون، جب تک تمہاری آزمائش نہیں ہوگی تم جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ، تم جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ۔ آزمائش ہوگی، فتنوں کے ذریعوں سے آزمائش ہوگی، بھوک کے ذریعے سے آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش ہوگی۔ یہ اللہ کیوں آزمائش کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ ہم آج سے آزمائش نہیں کرتے آئے، یہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ پوری زندگی ایک بات سنتے رہے کہ ایمان کیسے بچتا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان بنانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ دو واقعات ہوئے میری زندگی میں جس کو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، اکثر اپنی یاد دہانی کے لیے۔ جس نے دیکھیں نظر آنے والی چیز کی حفاظت کرنا آسان ہے، ہمارے پاس سواری ہے چند لاکھ روپے کی، چند ہزار روپے کی، کیونکہ نظر آتی ہے،
ہم اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، کبھی ایک تالا لگا لیا، کبھی دو تالے لگا لیے، گھر نظر آتا ہے حفاظت کر لیتے ہیں، پیسہ نظر آتا ہے حفاظت کر لیتے ہیں، ایمان تو نظر ہی نہیں آتا۔ اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اور ایمان ہے کیا؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ دو واقعات نے مجھے سمجھا دیا کہ بھئی یہ ہوتا ہے ایمان اور اس طرح بچتا ہے ایمان۔ میں اعتکاف میں ایک دفعہ بیٹھا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوگی، تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ظاہری شکل و صورت سے لگتے تھے کہ شاید انہوں نے کبھی نماز پڑھی ہو، جس طرح ماحول ہوتا ہے۔ لیکن میں کچھ دن جب ان کے ساتھ رہا تو میں ان کے معمولات سے بڑا متاثر ہوا۔ وہ علماء کی گفتگو اتنی توجہ سے سنتے تھے، اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، عبادات کا شوق۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں پر تو لوگ دین سے دور ہوا کرتے ہیں، آپ کو کون سی چیز دین کے قریب لے ہے؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے بس بھئی اللہ نے میرے مقدر میں ہدایت لکھنی تھی، میں دین کے قریب ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی وجہ بنی ہے۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگے میں اصل میں ایک لاہور کے ایک ایمرجنسی وارڈ میں، بڑے ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر ہوں، تو لوگ بس آخری لمحات میں اپنے لواحقین کو ہمارے پاس لاتے ہیں، ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچا پاتے، وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، تو بس لوگوں کے آخری لمحات کو دیکھ کر میں دین سے قریب ہو گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات نہیں ہے، اگر آخری لمحات کو دیکھ کر ہی کسی نے دین کے قریب ہونا ہوتا تو یہ جتنے ہمارے گورکن حضرات ہیں یہ تو اس سے بھی اگلی منزل کو دیکھتے ہیں، یہ تو مردے کو، میت کو قبر میں اتارتے ہیں، تو پھر تو یہ سارے پرہیزگار، عالم، متقی، مفتی ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی وجہ بنی ہے، تو کچھ دیر خاموش ہوئے، کہنے لگا آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، ایک وجہ بنی ہے میرے دین کے قریب آنے کی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر ہوں، اب تک سینکڑوں لوگوں نے میرے ہاتھوں میں جانیں دی ہیں، لوگوں کے آخری جو سانس میرے ہاتھوں میں نکلتے ہیں۔ کہنے لگے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ان سینکڑوں میں سے صرف چند لوگ گنتی کے ایسے ہیں جو مجھے آج بھی یاد ہیں کہ صرف چند لوگوں کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نکلا ہے، اکثریت کی زبان پر مرتے وقت گالیاں نکلتی ہیں۔ کہنے لگے اتنی بیہودہ گالیاں نکلتی ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ یہ بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ کیا رہا ہے۔ اس کے لواحقین پاس کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نبی کا نام لے لو، وہ سنتے ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اور زبان سے وہ اول فول بکی جا رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اگر آپ کو یقین نہ آئے آپ ایک دن میرے ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں گزار لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے بڑا سوچا، جس کی زبان سے گالی نکل رہی ہے یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی نمازیں پڑھتا ہوگا، یہ بھی روزے رکھتا ہوگا، یہ بھی زکوٰۃ دیتا ہوگا، اس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ مرتے وقت کلمہ زبان سے نکلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری سند کیوں نہیں مل رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ یہ آخری، اللہ آخرت کا معاملہ اس کا تو اللہ کا ہے، لیکن یہ سند کیوں نہیں مل رہی؟ کہنے لگے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ مرتے وقت زبان سے وہی نکلتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل میں ہو، جس چیز کو بنانے کی پوری زندگی فکر کی ہوگی، جس چیز کو بچانے کی پوری زندگی فکر کی ہوگی، پھر مرتے وقت زور نہیں لگانا پڑے گا، زبان سے خود بخود وہ نکلے گا۔ اچھا نہیں سمجھ آئی۔ ایک دوسرا واقعہ ہوا میری زندگی میں جس نے مجھے سمجھایا کہ بھائی یہ ہے ایمان اور اس طرح بچتا ہے ایمان۔ یہ قاری عمیر صاحب جنہوں نے ابھی تلاوت کی ہے اکثر پروگرام میں ہوتے ہیں، تو میں ان کے کیونکہ جو ہے وہ واقعہ ان کے ساتھ منسلک ہے تو اکثر سنا دیا کرتا ہوں۔ تو ان کے بھائی تھے حذیفہ، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، بڑا خوبصورت، میرا دوست تھا۔ تو یہ سمر آباد میں بلال مسجد ہے، یہ وہاں ان کے امام صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے والد صاحب بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے حذیفہ کو کہا ہوا تھا کہ یار جب تو اپنے والد صاحب کی جگہ پڑھایا کرو نا تم نماز تو تم نے مجھے پہلے بتا دینا ہے، تو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھا کروں گا، تو قرات بڑی اچھی لگتی ہے مجھے تمہاری۔ ائمہ حرمین کے اکثر وہ ان کی طرز میں پڑھا کرتا تھا۔ تو وہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، ہاں حافظ تھا، دکان اس کی موبائل کی تھی، تو میں جب بھی دکان پہ جاتا اس نے قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، قرآن سے اس کو سمجھنے کے بس محبت تھی۔
تو ہم ایک دفعہ جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے ایک روڈ پکے سے، تو راستے میں اس نے مجھے پتوں کے قریب آ کے کہا، ایک ہی گاڑی میں تھے، تو کہنے لگا مبشر بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آرام کر لو۔ اس نے سر ٹیک لگا لی، بھائی بات آئی گئی ہوگی۔ 2 دن بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اس اللہ کے بندے کو دماغ کا کینسر نکل آیا۔ آج 8 سال ہو گئے ہیں، وہ بندہ ایک میت کی طرح بستر مرگ پہ پڑا ہے، اور پورے پاکستان سے علاج کروایا، بس وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو اس نے اس کی قوت سماعت ختم ہے، وہ سن نہیں سکتا، اس کی قوت گویائی ختم ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ ہل نہیں سکتا، وہ پہچان نہیں سکتا، وہ اس طرح دیکھتا رہتا ہے۔ اس وقت اس کی نئی شادی ہوئی تھی، 3-4 ماہ کی بیٹی تھی، تو آج اس کی بیٹی 8 سال کی ہے۔ اس نے ان 8 سالوں میں اپنی بچی کو کبھی نہیں بلایا، اپنی ماں کو کبھی آواز نہیں دی، اپنی بیوی کو کبھی آواز نہیں دی، یعنی اس کے ساری حصے ہی ختم ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات بتاؤں کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی بات کرتے رہے وہ نہیں سنے گا۔ آج بھی آپ اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، وہ سن بھی لے گا اور سنا بھی دے گا۔ ایک آیت پر پڑھ دیں، وہ پورا رکوع سنا دے گا۔ آپ دنیا کی کوئی آگے پیچھے بات کر لیں، وہ سنتا ہی نہیں ہے، بولنا تو بڑی دور کی بات۔ ڈاکٹر حیران ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بات نہیں سن سکتا، قرآن سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز کو تو سمجھ آئی یا نہ آئی وہ بات کی بات ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس اللہ کے بندے نے قرآن سے محبت اتنی کی تھی کہ قرآن اس کے شعور سے تو نکل چکا ہے، شعور تو اس کا ختم ہو چکا ہے، لیکن لاشعور باقی ہے۔ لاشعور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن لاشعور کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان نے اپنی زندگی میں جو کام زیادہ کیے ہوں گے، جن چیزوں سے زیادہ محبت کی ہوگی، جن چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر کی ہوگی، وہ لاشعور سے خود بخود نکلیں گے۔ تو میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جب میں اور آپ اس دنیا سے جائیں، ہمارے بچے اس دنیا سے جائیں، ان کے لیے کوٹھیاں بنگلے مکان ہوں یا نہ ہوں تو بات کی بات ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی 2 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیں گے، اور اس بات کی ضمانت ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو یہ ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کے ساتھ جائے گی۔ 2 کام۔ نمبر 1، عقائد سے آگاہی۔ اسلام کے جو موٹے موٹے عقائد ہیں جن پہ پوری امت مسلمہ متفق ہے، ان کے بارے میں آگاہ ہونا۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ عقائد کے بارے میں آگاہ ہونا۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون سا پلمبر سب سے اچھا ہے، کون سا الیکٹریشین سب سے اچھا ہے، کون سا مکینک سب سے اچھا ہے، لیکن ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہمارے مسلمانوں کے عقائد ہیں کتنے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور دوسرا کام، اعمال کی پابندی۔ کوئی مشکل نہیں ہے عمل کرنا۔ 5 وقت کی نماز ہے جو ہر بندے نے پڑھنی ہے، اور 24 گھنٹے کا اخلاق ہے جو ہر وقت دکھانا ہے۔ باقی روزہ ہر کسی پہ ہر وقت نہیں ہے، حج کسی پہ ہر وقت نہیں ہے، زکوٰۃ ہر کسی پہ ہر وقت نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سیشن عقائد کے حوالے سے ہوگا، اور پھر عقائد میں سے بھی جو سب سے اہم عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ معلوماتی یہ سیشن ہوگا۔ تو ہمارے سیشن کے 2 عنوان ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے ختم نبوت۔ پہلے ہم عقیدے کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کس بلا کا نام ہے، اس کے بعد پھر ہم ختم نبوت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، عقیدہ یہ عقد کی جمع ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ عام الفاظ میں عقائد ان خیالات اور تصورات کا نام ہے جس کو سامنے رکھ کر ایک آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی عقیدے کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی نہ کسی نظریے کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کا اللہ کو نہ ماننا یہی اس کا عقیدہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن یہی اس کا عقیدہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جیسا عقیدہ ہوگا زندگی بھی ویسی گزرے گی، جیسا عقیدہ ویسی زندگی۔ مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مرنے کے بعد ہم نے اس کو اس زندگی کا اس زندگی میں حساب دینا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا عقیدہ ویسی زندگی۔ ہندوؤں کا کیا عقیدہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد میت کو جلا دیا جائے تو اس سے حساب نہیں ہوتا، اگرچہ غلط عقیدہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے،
ان کو پتہ ہے اگر ہم سے گناہ ہو بھی گئے تو ہماری میت کو جلا دیں گے، ہمارا حساب ہی نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے سولی پہ چڑھ کے اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا کے ہمارے گناہوں کا قیامت تک کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہم سے قیامت تک پوچھ نہیں ہونی، ہم گناہ کر بھی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جیسا عقیدہ ویسی زندگی۔ تیسری بات، ہر مذہب میں عقیدے کا پہلا نمبر ہوا کرتا ہے، ہر مذہب میں۔ عیسائی مثال کے طور پہ ہندو اگر اپنے ہندوؤں کو یہ کہہ دے کہ یار آج کے بعد نا میں ایک خدا کو اپنا خدا مان رہا ہوں، ایک اللہ کو اللہ مان رہا ہوں، بہت سے دیوتاؤں کے تصور کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میرے کام سارے ہندوؤں والے ہوں گے، میرا نام ہندوؤں والا ہوگا، میں مندر جایا کروں گا، میں پوجا پاٹ اسی طرح کروں گا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ہندو ایسے آدمی کو ہندو کہیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے جب تو نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا ہے تو کام تو ہمارے والے کرتا بھی رہا تو ہندو نہیں ہے۔ عیسائی اگر عیسائیوں کو کہ جی آج کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہا، اللہ کا نبی مان رہا ہوں، لیکن میرے کام سارے عیسائیوں والے ہوں گے، تو عیسائی بھی ایسے آدمی کو عیسائی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے جب تو نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا تو عیسائی نہیں ہے۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے آخرت میں؟ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کروا دیا، اللہ فرما رہے وہ کامیاب۔ یعنی کامیابی کی ایک علامت ہے جنت کا مل جانا، اور فرمایا کہ جنت ملے گی کسے؟ جو دو کام کر کے آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو میرے پاس ایمان لے کر آئے گا، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ، جو میرے پاس عقیدہ لے کر آئے گا، ایمان لے کر آئے گا، وعملوا الصالحات، پھر اور اس کے ساتھ نیک عمل کر کے آئے گا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے آدمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کس کو ملنی ہے؟ جو کتنے کام کر کے آئے بھائی؟ بولیں بھائی دو کام، نمبر ایک بولیں بھائی، نمبر ایک ایمان، اور نمبر دو نیک اعمال۔ اچھا اگر اللہ کے پاس کوئی نیک اعمال کا ڈھیر لے کر چلا جائے لیکن اس کا ایمان نہ ہو، وہ بے عقیدہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے اور خدا نخواستہ کفر اختیار کر لے تو ہم اس کو دو سزائیں دیں گے۔ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایک سزا تو یہ ہوگی کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسری سزا کیا ہوگی کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی جہنمیوں میں سے ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے تو اپنے عمل برباد نہیں کیے، اس نے تو ایمان چھوڑا ہے، پھر اس کے اعمال برباد کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اعمال اس لیے برباد کیے جا رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار تھا ایمان پر، اب کیونکہ اس نے ایمان چھوڑ دیا ہے تو اعمال خود بخود اس کے برباد ہوگی۔ اور کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ جتنے مرضی اچھے اعمال کرتے رہیں، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اعمال تب تولنے تھے جب یہ ایمان والے ہوتے۔ اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو غیر مسلم ہے وہ نیک کاموں میں ہم سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ اپنے لاہور پہ نظر دوڑا لیں تو آپ کے لاہور کا کوئی 90% جو رفائی کام ہے وہ غیر مسلموں نے کیا ہوا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، لیڈی ایچسن کالج، میو ہسپتال اور دیال سنگھ کالج، ایمیو کالج، یہ سارے غیر مسلموں نے بنائے ہیں نا۔ اچھا کام ہے، ابھی تک فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بر صغیر کی پٹریاں انگریزوں نے بچھائی ہیں، رفائی کام ہے، لیکن ان کے ان نیک کاموں کا ان کو آخرت میں اجر نہیں ملنا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے جو کافر نیک عمل کرتا ہے، جو غیر مسلم نیک عمل کرتا ہے، اللہ ان کے نیک اعمال کی جزا اور انعام ان کو دنیا میں دگنی کر کے عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو عقائد کے بارے میں جاننا اور عقائد کو سیکھنا اتنا اہم ہے کہ ان عقائد پر اعمال کی بنیاد ہے۔ ایک مثال سمجھیے پھر آگے چلتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر یہ ایک ہے اور اس ایک کے ساتھ میں صفر لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ بولیں بھائی 10۔ اچھا جی، میں نے کہا کہ کیونکہ سبق ہے تو میں اب آپ سے سوال بھی پوچھوں گا، آپ کو غلط آتا ہے آپ غلط بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، یاد بھی رہے گا۔ اچھا جی، صفر ایک لگایا تو ایک صفر لگایا تو 10 بن گیا، اس کے ساتھ ایک اور صفر لگا دیں
100 ایک اور لگا دیں 1000، اس ایک کی موجودگی میں آپ صفر لگاتے جائیں، اس کی قیمت اور ویلیو بڑھتی جائے گی۔ پہلے 1 سے 10 بنا، 10 سے 100 بنا، 100 سے 1000 بنا، 1000 سے 10,000 بنا۔ لیکن اگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے 1 ہٹا دوں اور یہاں پر صفروں کی لائن لگا دوں تو اب کسی بھی صفر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان صفروں کی قیمت تھی اس عدد، اس ہندسے کے ساتھ۔ اب سمجھیں، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک ایمان ہے، صفر اعمال ہے۔ اب عقیدے کے ہوتے ہوئے، ایمان کے ہوتے ہوئے اعمال کرتے جائیں گے، اس کی قیمت اور ویلیو بڑھتی جائے گی۔ خدا نہ خاصہ کسی کا ایمان ہی نہ ہوا، کسی کا عقیدہ ہی نہ ہوا، یا ہوا تو صحیح نہ ہوا، وہ جتنے مرضی اعمال کر لے، اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں کے بہت سے بنیادی عقائد ہیں، علماء نے لکھا ہے تقریباً 50 کے قریب عقائد ہیں۔ جب میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس سے پیچھے عقائد کا ایک انبار لگا ہوا ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے۔ لیکن فی الحال ہم یہاں پر صرف ان 3 عقائد کو پڑھیں گے، اور یہ 3 عقائد تمام عقائد کی بنیاد ہیں اور خلاصہ ہے۔ ادھر اس سے مزید سوال جی، تو پہلا عقیدہ کیا ہے جی؟ عقیدہ توحید۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی ایک ماننا۔ عقیدہ قیامت کیا ہے؟ کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہوا میں نہیں اڑ رہے۔ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، تم خود جو کام کر رہے ہو تمہیں شاید بھول جائے، لیکن تمہارے نگہبان اس سے غافل نہیں ہیں۔ اور قیامت کے دن ایک ایک کام کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت عطا کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھی بنایا، اپنا رسول بھی بنایا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت۔ سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا، اس کا نام ہے عقیدہ رسالت۔ اس عقیدے سے اگلا ایک عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی نہ ماننا بلکہ اللہ کا آخری نبی ماننا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان تینوں عقائد میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے، تو ذہنوں میں کیا جواب آتا ہے؟ ابھی عقیدہ توحید۔ لازمی بات ہے، جب تک اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے تو معاملہ نہیں چلے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ماننے کے لحاظ سے تو سارے عقیدے اہم ہیں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے سب سے اہم عقیدہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو قیامت کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو سابقہ انبیاء کی نبوتوں کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ یہ کہیں جی یہ ساری باتیں تو ہمیں پتہ چلی ہیں قرآن پاک سے، قرآن مجید سے، تو پھر قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نہیں رکھیں گے تب تک میرا کوئی عقیدہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ایک آدمی یہ کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، اور کوئی اس سے پوچھے کیوں، اور وہ کہ اس لیے کہ میں نے ریسرچ بڑی کی ہے، میں نے تحقیق بڑی کی ہے، اس لیے میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، تو علماء نے لکھا ہے ایسا آدمی اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ کو جس واسطے سے ماننا چاہیے تھا وہ اس واسطے سے نہیں مان رہا، اور وہ واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ ایک مثال سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں کہ